ایک اور اللہ نے حکم دیا کہ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، کہ اگر کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر اس پہ عدت واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لو کہ اسلام میں نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد اور رخصتی سے پہلے کے احکام میں بہت فرق ہے۔ آپ نے کسی سے نکاح کیا، رخصتی کا مطلب کیا ہے؟ رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 50-50 میں دکھایا تھا کہ وہ جا رہی ہے اور پوری ویڈیو بن رہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں، کہ اگر وہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو بے شک فزیکل ریلیشن نہ بھی ہو، یہ عمل رخصتی کہلائے گا، از کالڈ رخصتی۔ تنہائی میں کہیں جمع ہو گئے، وہ ایسی جمع کہ اگر مرد بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا تو کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے، پھر بے شک ہم بستری نہ بھی ہو، تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ رخصتی۔ اس عمل کے بعد اگر شوہر طلاق دے گا تو اب خوب سمجھو طلاق کا مسئلہ۔ دیکھو، رخصتی کے بعد جب بیوی کو طلاق دی جاتی ہے، اگر یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ 3۔ اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں تو بھی کتنی ہو گئیں؟ 3۔ اب ان میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو سمجھو، رخصتی ہو گئی تھی، جب اس نے کہا تمہیں طلاق ہے، ایک طلاق ہو گئی نا، لیکن عدت شروع ہو گئی عورت کی۔ عورت جب عدت میں ہوتی ہے تو اس پر دوسری طلاق بھی لگتی ہے، جا کے دوسری دے دے گا تو دوسری بھی ہو جائے گی، تیسری دے دے گا تو تیسری بھی ہو جائے گی۔ لیکن جب عدت ختم ہو گئی، رخصتی کے بعد ایک طلاق دی، اب عورت کو 3 مینسز آئے، عدت ختم۔ جب عدت ختم تو اب کسی بھی طرح سے اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عدت بھی ختم اور نکاح بھی ختم۔ اب اگر وہ دوسری دیتا ہے تو لگے گی اس کو؟ نہیں، کیونکہ اجنبی عورت ہے نا، عدت بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک طلاق دی، جب دوسری دے گا تو عدت ہوگی تو دوسری لگے گی جا کے، عدت نہیں ہے تو دوسری طلاق نہیں لگے گی۔ عدت اگر ختم ہو گئی تو دوسری طلاق نہیں لگے گی۔ اب خوب سمجھو، رخصتی سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے دی تو اب اگر اس نے یوں طلاق دی ہے کہ تمہیں طلاق ہے، جیسے ہی یوں کہے گا نا تمہیں طلاق ہے، عورت کی عدت ہے ہی نہیں اس کے اوپر، کیونکہ قرآن میں ان آیتوں میں جو بھی میں نے پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو پھر اس عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔ اب عدت جب واجب نہیں ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح ختم اور عدت بھی نہیں ہے، لہذا اگلے ہی لمحے جو وہ دوسری طلاق اناؤنس کر رہا ہے وہ لگے گی نہیں اس کے اوپر جا کے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابے دیکھو، رخصتی نہیں ہوئی، کسی نے بیوی کو بول دیا تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے کہ ہے تک جیسے ہی پہنچے گا، ایک طلاق واقع، عورت پر عدت واجب نہیں ہے تو مرد کو اب رجوع کا حق بھی نہیں، ختم، یعنی نکاح ہی ختم۔ جب دوبارہ بولے گا تمہیں طلاق ہے، ہوائی فائر ہو گئی، تو یہ ایک ہی طلاق کہلائے گی، لہذا یہ دونوں جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی اگرچہ اس نے 3 دی ہوں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آئندہ زندگی بھر 2 طلاقوں کا حق رہے گا اس کے پاس۔ لیکن اگر خوب سمجھ لو، رخصتی سے پہلے مرد نے یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں ایک کلمے میں دے دی، اب تینوں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے ترتیب سے نہیں دی ہیں۔ ترتیب سے دیتا نا تو پہلی طلاق واقع ہوتی، نکاح ختم ہو جاتا، دوسری جب جملہ کہتا تو وہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی، عدت بھی ختم ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں، ترتیب سے نہیں دی ہیں، ایک کلمے میں دی ہیں، تو یہ ٹھا کر کے تینوں طلاقیں اس پر لگ جائیں گی، اب دوبارہ اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو نا یہیں سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے نا حضرت اکرمہ کا، ان کے شاگرد کا، کہ ایک کلمے کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے اور 3 جملوں کی 1 ہوتی ہے، وہ رخصتی سے پہلے سے متعلق ہے، تو انہوں نے کنفیوژن کر کے نا اس میں ایک مجلس اور الگ الگ مجلس پر محمول کیا اس کو۔ میری کتاب ہے 3 طلاق پر، اس میں میں نے ڈیٹیل لکھی ہے اس کی۔ خیر، تو یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لو۔ آج بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رخصتی پہلے طلاق دے دی ہے، تو پھر علماء پوچھتے ہیں 3 جملوں میں دی ہے یا 1 کلمے میں دی ہے؟ تو اگر 3 جملوں میں دی ہے تو وہی ایک ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ میں تینوں دے دی ہیں، نہیں یوں کہہ دیا تمہیں 3 طلاق ہیں تو پھر تینوں واقع ہو جائیں گی۔ لیکن رخصتی ہونے کے بعد کسی بھی طرح سے 2 گے، 3 دو گے تو باہر صورت میں 3 ہی ہوں گی۔